نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ سب آج یہاں پر معلم انسانیت کانفرنس میں شریک ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے اور اس کانفرنس کے ذریعے معلم انسانیت حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو عامۃ الناس تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش اور اس طرح کی دیگر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعلیم فرمائی اور اسی ہی وجہ سے آپ کو معلم انسانیت کہا جاتا ہے۔ جب ہم انسانیت کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس میں دنیا بھر کے انسان شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے جو معلم انسانیت کی ترکیب استعمال کی ہے، اسے آپ بڑی گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا جہاں کے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اگر انسان اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اسے عقیدے کے طور پہ اپنا لے تو اس کی دنیا میں بھی بھلائی اور مقام و مرتبہ میسر آ جاتا ہے اور آخرت میں لازمی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اس کا مقام اور ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی ہدایت کو عقیدے کے طور پہ تسلیم نہیں کرتا لیکن عمل کے طور پہ اپناتا ہے تو بہرحال اسے اس ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں ترقی ضرور نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد مبارک ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یہاں پر بھی انسان کو خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا کہ مسلمان کوشش کریں گے تو ملے گا، مسلمانوں کے علاوہ کوئی کوشش نہیں کرے گا اسے نہیں ملے گا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، کوشش مطلقاً انسان کے لیے رکھ دی گئی۔ اگر وہ کوشش عقیدے کی بنیاد پر کرے گا تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن اگر وہ کوشش عقیدے کے بغیر کرتا ہے تو بہرحال اسے دنیا میں اس کا مکمل بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم انسانیت ہونے کی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ سمجھ جائیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو، آتی کل ذی حق حقہ، کہ تم دو ہر ذی حق کو اس کا حق، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے حق مرتب فرما دیے ہیں
اب دوسرے انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والے مختلف افراد جو مختلف حیثیتوں کے ساتھ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور یہ حیثیتیں رشتہ داری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، ہمسائیگی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملک اور کے شہری ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، اور پوری انسانیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں رہنے والے ہر فرد کو اس کے درجے، حیثیت اور رتبے اور رشتہ داری کے اعتبار سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ ہے، جنہیں ادا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جو کہ عبادات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور دوسرے حقوق کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جو انسان دوسرے انسان کے اوپر حق رکھتا ہے، اس کی ادائیگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو۔ جب ہم ان حقوق کی تفصیل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ رشتہ داروں کو دیکھیے۔ رشتہ داروں میں سب سے مقدم والدین کو رکھا گیا، اس کے بعد بچوں کو رکھا گیا، اور پھر جب ہم اس معاملے کو اور ان حقوق کے دائرے کار کو بڑھانا شروع کرتے ہیں تو الگ ترتیب جتنے بھی رشتہ داریاں بنتی ہیں وہ درجہ بدرجہ ہر انسان کی ذمہ داری میں آتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان کی ذمہ داری میں کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بچوں پہ لازم ہے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں، والدین پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، شوہر پہ لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، ہمسائے کے ہمسائے پر حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ریاست میں رہتے ہوئے ایک شہری کے بھی ہم پر حق بنتے ہیں کہ ہر شہری دوسرے شہری کے حقوق ادا کرے۔ اور بالکل ایسے ہی جب اس طرح کے مجموعات ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے، کچھ سامعین ہوتے ہیں اور کچھ مقررین ہوتے ہیں۔ مقررین کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے اس چیز کو بیان کریں جو قرآن و حدیث کے اعتبار سے درست ہو، اور اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں، یعنی ابلاغ کی کوشش کریں۔ اور ایسے ہی جو بیٹھے ہوتے ہیں سامعین، ان کا بھی یہ ان کا فرض بن جاتا ہے، اور مقررین کا یہ حق بن جاتا ہے کہ مقرر جو بات کر رہا ہو، سامع اس کی ساری بات کو، گفتگو کو بغور سنے، اپنی گفتگو نہ کرے، اپنی بات چیت نہ کرے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب وہ آپس میں گفتگو میں مشغول ہو جائیں گے تو جو بات کرنے والا ہے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے آگے پہنچا نہیں سکے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ جب ہم اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں تو ہم وہاں پر مقرر کا حق ادا نہیں کر پاتے، جو کہ لازمی طور پہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لباس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم اس مجمع میں آیا ہوتے ہیں ہم اس مقصد کو پورا کر نہیں رہے ہوتے۔ اور اپنی بات کو میں اب کلوز کرتے ہوئے 2 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حق ادا کرنے کی بات کی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہوتی جس ریاست میں سارے کے سارے ہی رہنے والے مسلمان ہوں۔ اس میں یقینی طور پہ کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں کیا ان کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے بھی باقاعدہ حقوق ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو وہ حقوق ادا کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جب تشریف لے گئے تو ایلا اور بیت المقدس کے رہنے والے پادریوں اور وہاں کے جگیرداروں اور عمراء کو حقوق عطا کر دیے کہ قیامت تک کے لیے جو روشن مثال ہے کہ جو بھی اقلیتیں ہیں کسی بھی مقام کے اوپر، ان کے حقوق جو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، انہیں وہ لازمی طور پہ ادا کیے جانے چاہیے اور وہ ادا ہونے بھی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ
मुसलमान का कोई भी अमल जरूरी नहीं कि वो इस्लाम के मुताबिक हो, लेकिन गैर मुस्लिम जब मुसलमान का अमल देखता है तो वो ये समझता है कि इसका ये अमल यकीनी तौर पे इसके मजहब के मुताबिक होगा। हमें बहैसियत मुसलमान अपने अमाल को देखना है कि हम क्या अमल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अमाल के ज़रिए से हमारे मज़हब को परखा जाता है, ना कि मज़हब के ज़रिए से इस मुसलमानों को परखा जाता है। जो भी मुसलमानों का अमल होगा उसी ही से तसव्वुर किया जाएगा कि ये इनका मज़हब भी ऐसा ही है। जैसे पूरी दुनिया में आज मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है, बई तौर कि कुछ लोग इस्लाम को शिद्दत पसंदी का मजहब करार देते हुए शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो दुनिया समझती है कि शायद ये इस्लाम की तालीमात है जो इन मुसलमानों से निकल रही हैं, हालांकि ये उनका ज़ाती अमल है। अल्लाह ताला से हमें इल्तिजा और दुआ करनी है कि हमें दूसरों के हकूक़ को सही तौर पर और पूरा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।